بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروڑوں درود سلام محمد والین محمد پر. السلام علیکم. میں ہوں اقبال امام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اخبار الیوم. اس سے پہلے کہ میں آج کی ویڈیو شروع کروں، چند باتیں، چند یادیں اور چند وضاحتیں دینا ضروری سمجھتا ہوں. میرے بہت سے دوست مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے نام کے آگے سینئر جرنلسٹ کیوں لکھتے جبکہ آپ 1964 سے لکھ رہے ہیں، بڑے بڑے اخباروں میں کام کیا ہے. میں نے کہا میرے باپ نے بھی سیاست کی، جیل گیا، لیکن کبھی بھی اس نے بھی کہا کہ میں سیاسی آدمی ہوں. ولی خان، محمود القصوری، سید مطلبی اور بہت سے لیڈر ان سے رابطہ کرتے تھے. ہاں، بھاشانی ان سے رابطہ کرتے تھے. اور آپ کو تعجب ہوگا سن کر کہ جب پیپلز پارٹی بنی اور میر رسول بخت تالپور کے گھر پر پہلا جلسہ ہوا، وہاں میں موجود تھا. اور جب وزیر اعظم بننے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو پہلی بار رانی باغ آیا تو میں صحافی کی لائن میں کھڑا تھا، اور جب دوسری بار آیا تو میں ایجنسیوں کی لائن میں کھڑا تھا. میں نے بہت اخباروں میں کام کیا، ریڈیو پہ کچھ ڈرامے لکھے، ٹی وی پہ کچھ ڈائلاگ لکھے، مکالمے لکھے، لیکن کبھی شہرت کے لیے کام نہیں کیا اور نہ کروں گا. بہرحال، پاکستان اور دنیا بھر میں میری ویڈیو دیکھنے والوں، شیئر کرنے والوں، لائک کرنے والوں اور دوسروں کو بھیجنے والوں، آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے اچھا لگتا ہے جب کوئی میری ویڈیو دیکھتا ہے، میری ویڈیو پسند کرتا ہے، ویڈیو کو لائک کرتا ہے، میری ویڈیو دوسروں کو آگے بھیجتا ہے. اچھا لگتا ہے کیونکہ میں ویڈیو جو ہے کسی نہ کسی اس موضوع بناتا ہوں جس سے آپ کو فائدہ ہو. آئیے اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، اصل ویڈیو کی طرف آتے ہیں. انسان بیمار کیوں ہوتا ہے؟ میرا تجربہ ہے کہ انسان اپنی بدپرہیزی سے، بازار کے غیر معیاری کھانا کھانے سے، بازار کی غیر معیاری چیزیں کھانے سے بیمار پڑتا ہے، اور وہ ڈاکٹرز کے پاس بھی نہیں جاتا جیسے میں نے گیا. لیکن یہ غلط ہے. یونائٹڈ کنگ کے مالک حسین، میرے محسن، انہوں نے میرے اخبار بزنس مین کو اس وقت اشتہار دیا جبکہ میرا اخبار نکلا بھی نہیں تھا، اور پورے سال کا کانٹریکٹ کیا اور اس کا بل ایڈوانس ادا کر دیا، کیش میں ادا کیا، جو میرے بہت کام آیا. میں کس طرح ان کا شکریہ ادا کروں؟ ایک بار میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے ہم اپنے کارخانوں میں غیر معیاری چیز، غیر معیاری تیل، غیر معیاری گھی، یہاں تک کہ غیر معیاری بیسن، آٹا، میدا، یعنی جو چیزیں ہماری پروڈکٹ میں استعمال ہوتی ہیں وہ نہیں کرتے. ہمیں جس طرح اپنی صحت کا خیال ہے، جس طرح ہمیں اپنے بچوں کی صحت کا خیال ہے، ایسی ہماری قوم کے بچے ہیں. ہم ان کی صحت سے، ان کی زندگی سے نہیں کھیل سکتے. جب ہم نے اشتہار چھاپنا شروع کیا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ یونائٹڈ کنگ کا اشتہار چھاپتے ہو، ہمارا بھی چھاپو. لیکن ہم نے 30 سال تک اپنا اخبار نکالا، لیکن یونائٹڈ کنگ کے علاوہ کسی کا اشتہار قبول نہیں کیا. وہ عید کو، بقرعید کو، محرم کو اور درمیان میں ایک آدھ اور بڑا اشتہار بھی دیتے اور ایڈوانس اس کا بل ادا کرتے، جو ہمارے بہت کام آتا. ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں اس ایڈوانس میں آ جاتی. اس کے لیے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ان کا یونائٹڈ کنگ
بہت ترقی کرے. کراچی ایئرپورٹ پر, لاہور ایئرپورٹ پر, پنڈی ایئرپورٹ پر ان کے اسٹال لگے. میری تو خواہش ہے کہ لوگ جب پاکستان سے باہر جائیں, دبئی جائیں, کویت جائیں, بحرین جائیں, سعودی عمر کے لیے جائیں, حج کے لیے جائیں, اور آج کل سیزن ہے حج کا, تو وہ ان کے کارخانے کی, ان کے ادارے کی بنی ہوئی چیزیں لے کر جائیں. وہ معیاری بھی ہیں اور صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر چیز کو بالکل پیور دیتے ہیں وہ. دوستو, پچھلے دنوں میں بیمار ہوا تھا تو میرا بیٹا حسین مجھے اسپتالوں میں لیے گھومتا رہا. پھر وہ لیاقت نیشنل میں گیا, وہاں میں داخل رہا, لیکن وہ ساری رات جاگتا تھا اور مجھے ہر تھوڑی دیر بعد آ کے دیکھتا رہا کہ میرے ابو کیسے ہیں. اللہ کرے کہ ایسا بیٹا سب کو دے. جتنی خدمت اس بیٹے میری کی ہے, میں اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا, اور یہ اسی کی خدمت کا نتیجہ ہے کہ میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں. حسین میں نے نام کیوں رکھا؟ حسین محبت کرنے والا, قربانی دینے والا, محبت کرنے والا انسان. واقعی اس میں ساری خوبیاں ہیں. نام کا بہت اثر ہوتا ہے, اور وہ نام کے اعتبار سے, کام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے. اللہ اسے اس کے ہر کام کامیاب عطا کرے. دوستو, جب میرے اسپتال میں ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا مجھے 1 سال سے شوگر ہے. دوستو, شوگر بہت خطرناک بیماری ہے, خدا را اس سے بچو. اور اگر کسی بھائی کو, کسی دوست کو شوگر ہو جائے تو پہلی فرصت میں میٹھا, روٹی, چاول, آلو کھانا چھوڑ دے. وقتی طور پر, ہمیشہ لینے کے لیے نہیں. صبح اٹھے, جو کا دلیا استعمال کرے, اس میں بادام, کشمش تھوڑی سی, اور 1 انڈا ابلا ہوا کھائے. دوپہر کو 1 بجے فروٹ, 2 بجے کھانا, رات کو کالے چنے ابال کر. دوستو, اور دوا جو ہے بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے, بغیر اس کے لکھے ہوئے مت استعمال کیجیے. دوا کوئی سی بھی ہو, ڈاکٹر کے مشورے استعمال کیجیے, کیونکہ ڈاکٹر آپ کے مزاج کو سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ کون سی دوا آپ کو فائدہ کرے گی اور کون سی دوا آپ کو نقصان کرے گی. کریلا, بھنڈی, اس کا استعمال بڑھا دیں, اور کوشش کریں کہ میٹھا, روٹی, چاول, آلو اس کو نہ کھائیں, کیونکہ شوگر والے کو یہ بہت نقصان دیتے ہیں. آپ جو دوا کھائیں گے اس کا اثر نہیں ہوگا تو کیا فائدہ دوا کھانے کا. اور ہاں, دوا ضرور کھائیں, ڈاکٹر کے مشورے سے, ڈاکٹر سے لکھوا کر, ڈاکٹر کی ہدایت پر, ڈاکٹر کے مشورے سے بغیر کوئی کام نہ کریں. دوستو, ایکسرسائز اس مرض کے لیے بہت ضروری. بہتر ہوگا آپ پیدل چلیں. پیدل نہیں چل سکتے, آپ بیٹھے رہیں, بیٹھے بیٹھے پنجوں کے بل اٹھائیں, یعنی پنجے آپ کے نیچے زمین پہ لگے رہیں, ایڑی اٹھے آپ کی, اس طرح. یہ ایڑی ضرور آپ کی اٹھنی چاہیے. یہ آپ 1 گھنٹہ کریں. 1 گھنٹے میں آپ کی کافی حد تک شوگر کم ہو جائے گی. یہ ایکسرسائز ضرور کریں. اگر چل سکتے ہیں چلیں, جتنا چل سکتے ہیں. اپنی طاقت سے زیادہ نہیں, ہمت سے زیادہ نہیں. اپنی ایسا نہ ہو کہ آپ چلیں اور چل کر پھر بیمار ہو جائیں.
اس کا کیا فائدہ؟ پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو بیمار نہیں ہونا ہے, آپ کو صحت مند ہونا ہے.